तौर पर माजूर कर दिया है। वो जिस रफ्तार पर चल रहे थे अब वो सदियों पीछे चली गई है, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। लेकिन जाहिर है अवामी नुमाइंदगान इन तमाम नाकामियों के ऊपर अभी भी तवज्जो नहीं देते। उनसे बात करें तो आपको सब कुछ अच्छा है कि नबीद देते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि असल काम खुदावंद ताला ने करना है। एक चीज जो है वो हमारा ज़हन और मैं समझता हूँ ईमान मुतलक है कि अल्लाह पाक के जो निज़ाम है और उसको दोबारा रिस्टोर करना वो अल्लाह पाक ही का जिम्मा है। हमने एक कोशिश की, हुकूमत ने एक कोशिश की कि उसको रिस्टोर किया जाए काफी हद तक, और मैं समझता हूँ कि जब पिछले दौर में हम हुकूमत में थे और उस वक्त जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए वो काफी बेहतर रहे। और वो मुतबादिल शहर जो इस इलाके के लोगों के लिए बनवाना था उसकी तरक्की से भी कुछ मुतमईन है, कहते हैं कि काम हो रहा है और वहाँ पे काम शुरू है, काम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इंशाअल्लाह दोबारा मेरी बात हुई थी कल ये चेयरमैन से और उन्होंने कहा जी कि हम काम इस पर शुरू करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी ओल्ड सिटी है बालाकोट, इसमें जो सहूलियात हैं, क्योंकि पहले ये निगलेक्ट रहा, इसमें जो तमाम सहूलियात हैं उनको भी मुहैया किया जाएगा। इसमें स्कूल बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हॉस्पिटल जो है जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है उसको भी इंशाअल्लाह कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। हाँ, जहाँ तक फंड्स का मामला है उसके ऊपर मानते हैं कि कहीं न कहीं खुर्द-बुर्द हुई है और उसकी तहकीक करवानी चाहिए। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट अकाउंट के होते हैं और उसमें जहां तक बात इसके हवाले से है कि इसकी एक इंक्वायरी भी हो रही है कि हमारे कुछ फंड जो हैं हम उस पर जोर भी दे रहे हैं कि ये पिछले जो 5 साल में जो फंड्स की बात की जा रही है और कुछ लोगों में ये डाउट भी है, हमारे अंदर भी ये डाउट पैदा है कि ये फंड्स कहाँ गए। और कमाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के नुमाइंदा हैं जिनकी पहुंच सदर आसिफ अली जरदारी और अवामी नेशनल पार्टी की तमाम तर क़यादत तक है। न जाने किस रोज ये ऑपोजिशन में थे, हमें तो मालूम नहीं है। ये लोग काम करवा सकते थे, काम नहीं हुए, जभी तो यहाँ के लोग इस कस्म पुरसी के आलम में मौजूद हैं। जमहूरियत का मकसद लोगों को वोट लेकर भूल जाना नहीं है और सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें कर कर उनका दिल निभाना नहीं है, टॉक शोज के अंदर बैठकर मुंह फाड़कर कानून और आइन की बात करना नहीं है। जमहूरियत का मकसद है लोगों के मसाइल हल हो। बालाकोट का प्रोजेक्ट जो है एक एस्टाउंडिंग एग्जाम्पल है उस निजाम की जिसके अंदर जमहूरियत तो बड़ी है, एफिशिएंसी नहीं है, जिसके अंदर नारे तो बड़े हैं, कॉम्पिटेंस आपको नजर नहीं आती, लोगों की बात तो बड़ी होती है लेकिन लोग जो है बाज जगहों पर मट्टी के जरों से भी आपको ज्यादा हकीर नजर आते हैं क्योंकि जो लोग उनको देख रहे होते अपनी कुर्सियों पर बैठकर उनके लिए वो ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं होते। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये किस्सा हम आपको एक और जाविये से सुनवाएंगे और दिखाएंगे। इस इलाके के कोने खुदरों के अंदर ऐसी खवातीन आपको बहुत बड़ी तादाद में नजर आएंगी जिनका सब कुछ लुट गया और जिनको रेड जोन के अंदर होने की वजह से दोबारा तामीर की इजाजत नहीं है। तामीर की इजाजत होती भी तो कहां थी, उसके लिए तो पैसे चाहिए। इस उम्र के अंदर पैसे कहां से आए? तो मकान कौन बना कर दे? ऐसी जन मरीज आते मैंने कौन बना कर दे ना? असल मेरा बच्चा है, कोई न कोई रिश्तेदार है न कुछ है जो न ये शिटर बनाए इन बच्चों को रब रंगा या आन गुआन का नहीं बना कर देता है। शिटर को मुझे ला कर सुदिया ने ला कर देता है। असल के मिले राशन गवर्नमेंट देनी थी, मंदीफा देनी थी, वो भी आज 5 महीना हो गया, भी नहीं मिला। जब हमारी टीम यहां पर घूम रही थी तो इन बुजुर्गवार से भी इंटरव्यू करना चाहा, गुस्से में आ गए, बैसाखी दे मारने लगे थे। कह रहे थे 7 साल से तस्वीरें बनाकर जा रहे हो, कुछ नहीं हुआ। इनके घर में मौजूद खातून से बात की, उन्होंने बताया कि अहवाल क्या है। शक्ल से बहुत अच्छे खानदान की लगती हैं, अच्छे दिन देखे होंगे, मगर इस वक्त जो हालत है वो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। मेरा नाम बादर जान, ये छपरी गवर्नमेंट ने बना के दीजिए, जुआले ने बना के दीजिए, बाद कोपने ने उन्होंने चाहते इससे आगे बारिश शुरू हुई गए ना, फिर अंदर बहना दी जगह नहीं, दरवाजे बंद कर दे, अंदर धुआं होता है, बाद निकल सर्दी है, निकी निकी बच्चे माशू छुट्टे में अर्जी ऐसे को ला के देते नहीं, सही करके देते, अर्जी लाए देते, अर्जी में गुजारे कर दे खराब हो गए, गुजारा ऐसा अपनी तंगी से गुजारा कर दे।
سکون کا گزارا نہیں ایسا اپنی تنگی کا گزارا کرتے. حکومت نے کوئی نہیں دیتا. کوئی حکومت ہے کہ کیا نہیں بکرے والے بنگلے بنا سو, ان کے کوارٹر بن سو, ان کی فلانی چیز بن سو, ان کی سہولتیں ہو سو, ان کے اسپتال بن سی, اصل کوئی بھی نہیں دیتا. اصل حکومت کو آخر اصل کو جا بنا کے دے, اصل کو مکان بنا کے دے. اصل بھی انسان ہے اس ملک کا دیا, اس علاقے کا اصل کے حقدار ہے. اصل اللہ کے موضوع پہ دیں لاچار ایک لاکھ پر ٹنگ پجی دیے اٹھ سکتے یا کوئی کام کر سکتے, کوئی ٹھیک ہے بچے وہاں سے کٹاری بنا ہوئے. یہ تو غریب اور ولنریبل خواتین ہیں. نسبتاً اچھی صحت رکھنے والے بہتر لوگ بھی اسی قسم کے مسئلے کا شکار ہیں. ریڈ زون کے اندر تعمیر ہو نہیں سکتی, نیا شہر بن نہیں رہا, حکومت کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے, زلزلے کے اثرات ہر طرف موجود ہیں, تمام نظام تتر بتر ہو گیا ہے. وہ زندگی میرے 2 بچے جو ہیں وہ اکتوبر میں میرے ہاسٹل میں چھوڑے ہوئے ہیں جی. یہاں کوئی اسکول نہیں ہے, پراپر طریقہ نہیں ہے, کوئی ٹینٹوں میں بچے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اسکول وغیرہ نہیں. یہ ریڈ زون کا لفظ ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی ادارہ بھی یہاں کام نہیں کرے گا, ان اصول کو جاری نہیں کرتے کہ یہ ریڈ زون ہے. ریڈ زون ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ شفٹ کرے نا, جلدی شفٹ کریں. وہ تو ہمارے نمائندے بھی ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا. 7-8 سال ہو گئے. جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو بس آ جاتے ہیں لوگوں سے ووٹ. مشہور زمانہ بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ بھی نہیں پہنچتے. جب ان خاتون سے ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو کارڈ اس وجہ سے نہیں ملا کہ وہ غریب ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے غصہ کیا اور صحیح غصہ کیا. اسی کی امیری بیماری لگی تھی اسی کے کمانے جو گیا کوئی کمانے جو گیا بولو. ہاں اسی امیرا میرے اکثر ہیں جی, یہ تو ظلم ہے اصل ہے. اسی کیا کما سکتے ہیں, نہ پیروں تک کما کے نہ ہاتھوں تک کما دیتے ہیں. ایسا دیتا ہے ظالم, وہ بڑے بڑے لوگوں کو کارم بھی دیتے ہیں, کارڈ جڑے 4-4-5 یہ کیا کرا بھی کارڈ دیتا ہے. اصل تو ان لوگوں ظلم کیتا ہے. بالاکوٹ کو کوئی کارڈ شال نہیں ملے نا, بالاکوٹ پہ ملے اپنا رشتے داری ہے تو اسے چل گئے, مسئلہ جیسا نہیں دے اسے کوئی نہیں, سب کو نہیں دیتے, رشتے داریاں بھی دیتے. چلیں یہ تو بات ہوئی اس جگہ کی جہاں پر ریڈ زون ہے. نام نہاد وہ علاقہ جس کے نیچے زلزلے کی لائنیں گزرتی ہیں, یعنی فالٹ لائنز. ان فالٹ لائنز کے اوپر نئی تعمیر نہیں ہو سکتی. اگرچہ اچنبے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر پرانی تعمیر تو موجود ہے اور لوگوں کو رہنے پر مجبور بھی کیا جا رہا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ زلزلہ آئے گا تو کیا موجودہ گھروں کو تباہ نہیں کرے گا؟ نئے گھروں کے اوپر بالخصوص ظلم ڈھائے گا؟ انتظامیہ کو ریڈ زون ڈکلیئر کرنے کے بعد اس علاقے کو مکمل طور پر خالی کرنا تھا. چلیں ریڈ زون کی بات یہیں پر چھوڑتے ہیں. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے علاقے میں جو ریڈ زون کا حصہ نہیں ہے, جہاں پر تعمیر رکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. یہاں پر بنیادی صحت کے مراکز کام کرنے چاہیے تھے تاکہ وہ لوگ جو ریڈ زون کے رہائشی ہیں کم از کم قریبی جگہوں پر جا کر اپنا علاج تو کروا پائیں. اس جگہ پر ریڈ زون نہ ہونے کے باوجود بنیادی صحت کا مرکز بس ایسے ہی کام کر رہا ہے. 8 اکتوبر 2005 میں آرستے کوئی تھی, اس میں ہمارا جو بیجو ہے بالکل ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر WHO والوں نے ایک پری فیبریکیٹڈ ایک بیجو ہمیں بنا کر دیا ہے ایمرجنسی میں. اس میں ہم آج 7 سال سے گزارا کر رہے ہیں. تو نیس پاک والے مانیٹرنگ کر رہے تھے اور ایرا والے جو ہیں وہ فنڈنگ کر رہے تھے, اور یہ ہمارا بیجو صرف اور صرف لنڈن لیول تک بعض بلڈنگ جو ہیں پہنچی ہیں. اس کے بعد 2010 میں یہ کام شروع ہوا ہے اور 2011 میں 1 سال کے بعد وہ بھاگ گئے ہیں, ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. لہذا ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر اتنے ہی پریشان ہیں جتنا کہ فیمیل اٹینڈنٹ, مگر خواتین اٹینڈنٹس کے مسائل یہاں پر زیادہ ہیں. اگر انہوں نے یہاں پر 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے تو کسی قسم کی چھت کا بندوبست تو ہونا چاہیے. ریڈ زون میں نہ ہونے کے باوجود بنیادی صحت کے مرکز میں کام کرنے والی اس خاتون کو زلزلے کی کیفیت کا ہی سامنا ہے. یہاں میرے ساتھ یہ ہے کہ میں 24 گھنٹے ادھر رہتی ہوں اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ادھر BIU جو ہے وہ میرٹن کنسٹرکشن میں ہے اور وہ مجھے جو ہے ادھر رہنے میں مسئلہ ہے کیونکہ BIU کے کوارٹر نہیں بنے ہوئے اور میں نے اپنے طور پہ جو ہے ادھر ایک کمرے کے اوپر چادر ڈال کے تو میں ادھر رہ رہی ہوں. اس جگہ پر کھڑے ہو کے اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پہاڑوں کے اوپر اس قسم کے نظارے بہت سے نظر آئیں گے. چھوٹے چھوٹے میک شفٹ یعنی عارضی گھر اور ان گھروں کے اندر اکڑوں بیٹھے ہوئے لوگ نہ جانے زندگی کیسے گزارتے ہیں. اس گھر میں رہنے والے تقریباً 12 افراد اسی چوکھٹے کے اندر زندگی گزارتے ہیں.
ان خاتون کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہماری تو ہمت نہیں ہوئی ان سے پوچھنے کے لیے کہ ان کے کتنے افراد زلزلے میں جاں بحق ہو گئے. انہوں نے بس یہ بتانا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے وہ چنگیر بناتی ہیں. وہ چنگیر جس کے اندر ہم گرما گرم روٹی رکھ کے کھاتے ہیں، ان خاتون کے ہاتھوں بہت دیر میں بنتی ہے اور اس دیر کے بعد معاوضہ بھی نہ ہونے کے برابر ملتا ہے. جی 300 دی 200-250 دی ایسا کوئی 6-8 جنا کو اختیار ہوندی. اسیں ٹینٹر بیٹھے ہیں، اساں دی نہ جگہ تے نہ اساں دی گنجائش کوئی دنیا دی نہیں. بس بچے نکے جی تے خاون جڑا تو وہ گڈ ہے ہن کرنے واسطے نہیں جی. اس وجہ تو ٹینٹا کی گنجائش نہیں بنی کہ مکان چڑھ. ہائی کی کرا، اللہ پاک معاف کرے. بس ہو گیا جو کچھ ہونا اچھا ہو گیا. گنجائش بنے تو اس طرح بھی گرمیاں کساں گزریاں، سردیاں کساں گزریاں، تو ایسا لوگوں کی کوئی زندگی کا سواد نہیں. حکومت آختی ہے، بہرحال حکومت آپ کو آختی ہے غریباں لوگوں کا اتنا خاص کوئی پلنگا نہیں ہویا. ایک زون ہویا دنیا اگر سپریٹ زون زلزلے نال ختم ہوئی. تمام ملا بستا آباد آج کی جگہ کوئی نہیں. جی مر گئے تو بےکام ہو گئے، جی جیندے رہ گئے سے عذاب بن گیا. کچھ دے نہیں جلا بکرا کہ نہ کیسے جائے دنیا کے ایسی نہ جلا. یہی وجہ ہے کہ اس روز جب تمام لوگوں کو اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کی غم گساری کرنی تھی، حکومت نے لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھنا تھا اور تمام کمیونٹی نے اپنے نقصان کو یاد کرنا تھا اور خداوند تعالیٰ سے ان کے لیے جو اس حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے مغفرت کی دعائیں کرنی تھی. یہ علاقہ سراپا احتجاج بنا ہوا تھا.